اس کے بعد جو ہے وہ جو مضمون شروع ہوا تھا، وہ جو 10 صفات بالکل شروع میں گزری تھی، ان کے ساتھ جو ہے پھر یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جوڑی گئی ہیں، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ بڑے قابل توجہ انداز میں ہوتا ہے، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ سورۃ المومنین میں ایک بہت خوبصورت تقابل بھی ہے، وہ جو مان لیا جنہوں نے اور وہ جو ظالم جنہوں نے نہیں مانا۔ تو رسالت نے آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ انسانوں کو دو جماعتوں میں، اب دونوں کی عبادت، ان کی تہذیب، ان کا اخلاق اتنے مختلف آمنے سامنے کے دو صفحے ہیں کہ ہر آنکھ کھولنے والے کے لیے یوں فرق تو جو ہے نا کرنا آسان ہوتا ہے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں بے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، ان کو ان کے نشے کے اندر چھوڑ دو۔ یہ جو بالکل جو ہے وہ سننے کے لیے، توجہ کرنے کے لیے، سنجیدگی کرنے، جو بندہ سنجیدہ ہوگا اس جہان کے اندر خدا کی نعمتوں کے حوالے سے، جس کو وہ پتک جائے اتم صبح سے لے کر شام تک کھاتا ہے، تو اس کے لیے رسالت کا خیر مقدم کرنا کچھ مسئلہ نہیں۔ تو یہ جو جس نشے کے اندر ہیں، ان کو اس کے اندر ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے تو ظاہر ہے کون چھوڑنے والا ہے ان کو۔ اور اگلے یہ جو ایحسبون، یعنی وہی جو ہم نے کہا کہ نعمتیں اور خدا کے احسانات، جو سب سے ابتدا تھی اس کا خدا کی طرف کو توجہ کرنے کی، ایحسبون یعنی انہوں نے یہ سوچ رکھا ہوا ہے، ان کا یہ گمان ہے، انما نمدہم بہ من مال و بنین، وہ سارا کچھ جو ہم ان کے لیے کیے جاتے ہیں، نعمتوں کی حد کر رکھی ہوئی ہے، مال، دولت، اولاد، گھر، مزے، یہ سارے، نسارع لہم فی الخیرات، تو ہم جو ہے وہ ان کی کو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کے لیے آسائشیں ایک سے بڑھ کر ایک کرنے میں ہم نے کو دوڑ لگائی ہوئی ہے، بل لا یشعرون، ان کو اندازہ نہیں ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون۔ اس کہانی کو جن لوگوں نے سمجھ لیا اور رب کی پہچان کر لی، تو وہ تو اپنے رب کی خشیت سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ مشفق، اشفق یشفق کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری سہما ہوا، یعنی یہ لوگ سبحان اللہ، آپ یہ یعنی آخرت سے اور خدا کے ہاں ایک وقت موقع، صرف دن ایک ہے، وہ لمبا بہت ہے، بہت لمبا ہے، اس پوری زمین کی زندگی کم ہوگی یہاں پر وجود انسانی کی، اور وہ ایک دن شاید اس سے لمبا ہو 50,000 سال کا۔ تو لیکن یہ اس سے یعنی ڈرنا جو ہے وہ جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی مجھ کو قسم ہے، اللہ اپنے کسی بندے پر 2 خوف اور 2 بے خوفیاں، امن عربی میں اردو والا امن نہیں ہے بلکہ امن کا مطلب بے خوف ہو جانا، 2 خوف اور 2 بے خوفیاں کبھی جمع نہیں کرنے والا۔ جس بندے کو اس جہان کے اندر خوف عطا ہو گیا، وہ ڈر ڈر کے اس کا برا حال ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آخرت میں اس کو ڈرنے کی ضرورت نہ رہے۔ سبحان وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن جب ہال آخری درجے کا ہوگا یہ بے خوف ہوں گے۔ سبحان، اس سے بڑا ابھی جنت تو انشاءاللہ باقی ہے، لیکن وہ جو دن ہے کیونکہ اس سے میں آج ڈر لیا ہوں، انشاءاللہ اس دن مجھ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، خدا مجھ کو وہاں بے خوفی عطا کرے گا۔ جو حال ہے وہاں پہ لوگوں کا، مجھ کو اللہ نے بے خوف رکھ دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ مجھ کو یہ اس جہان کے اندر اپنے اس خوف کی نعمت دے دیتا ہے، تو قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اللہ لن یجمع علی عبدہ خوفین و امنین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو نہیں سکتا کہ اللہ 2 خوف اور 2 بے خوفیاں جمع کرے، یعنی دنیا میں اگر خوف تھا تو آخرت میں بھی خوف، اور دنیا میں ہاں اگر بے خوفی تھی تو پھر آخرت نہیں، دنیا میں بے خوف ہوا تو آخرت میں وہ جو خوف ہے نا پھر اس کو وہ تلافی آخرت میں کرنی پڑے گی۔ تو بھائی دنیا میں ڈر جانا بہت چھوٹی چیز ہے، پھر جو آخرت میں تم کو ڈر ڈر کے ہلاک ہونا پڑے گا تو سختوں بھی بعد میں پڑی ہے، وہ جو 50,000 سال کا دن ہے، اور اس کے بعد آپ کو صاف اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کو جس لائن میں لگایا گیا ہے وہ آگے دوزخی کی ہو جاتی ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔
تو یہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بہت بڑی یہ نمازیں، یہ زکاتیں، یہ عن اللغو معرضون، ان سارے یہ مظہر ہیں دراصل اس ایک چیز کا، اور اسی ایک چیز کو پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایمان نے اعمال صالحہ کو پیدا کیا، یہ ایک بڑا کمال کا سائیکل ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم۔ اچھا، جب انہوں نے ایک بار قدم تو ایمان جو تھا نا، خدا کی پہچان، اس نے ایسے اعلیٰ اعمال کو پیدا کیا، اور جیسے ہی وہ اعلیٰ اعمال آئے انہوں نے پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پھل جب آتا ہے درخت پر تو وہ وہی بیج اس پھل میں سے نکلتا ہے جس سے وہ درخت پیدا ہوا تھا۔ تو یہ ایک سائیکل ہے۔ تو پھر تو ایمان اعمال کو جنم دیتا ہے، خوبصورت اعمال کو، اور پھر وہ خوبصورت اعمال پھر ایمان ہی کا بیج پیدا کرتے ہیں، پھر بیج اثر نو ہوتا ہے، ایمان عمل کو پیدا کیا جاتا ہے، عمل ایمان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور ایمان والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور یہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے یہ جو خشیت ہے یہ ابتداءً اعمال کو پیدا، یہ خشیت ہی ایمان ہے، تو اس نے اعمال کو پیدا کیا، اعمال نے پھر لاد دیے پھل خشیت کے ان کے وجود کے اندر اور ان کی پوری تہذیب کے اندر۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہیں ان کا سارا فوکس کیا ہے؟ آیات خدا کی، جو چاہے کائناتی ہیں، اور یہاں سے زیادہ حوالہ خدا کی وہ جو نازل کردہ آیات ہیں جن سے اصل میں ان کو حتیٰ کہ وہ دوسری آیات کو بھی جاننے سمجھنے کا شعور ملا۔ الذین هم بربهم لا یشرکون، اور ان کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ اسلامی تہذیب، ٹھیک ہے، اسلامی معاشرہ، یہاں شرک نہیں ہو سکتا۔ تو شرک رب کے ساتھ کبھی اس کے یہ روادار نہیں ہوتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور سبحان اللہ خدا کو کچھ پیش کرنے کا سلیقہ یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے، جو پیش کرتے ہیں جو کچھ ان سے بن پاتا ہے خدا کے لیے پیش کرنے کے لیے۔ وقلوبہم وجلہ، حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو خدا کے ہاں پیش ہونا ہے۔ یعنی وہ جو ہے نا جو میں نے یہ کر دیا سبحان اللہ، یہ تو عبادت کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کی تحت ہی جو ہے وہ تفسیر ہوئی کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یعنی ڈرے ہوئے ہیں، گناہ کر کے نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر خوف بولتا ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ ساری کیفیت بیان ہوئی ہے، کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر البتہ ہم بوجھ بھی نہیں ڈالتے، یہ مطلب جتنا کوئی اپنا حصہ لے سکے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس جو ہے وہ دستاویز ایک موجود ہے، پورا وہ بول کر بتائے گی، اور کسی کی حق تلفی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ایک ایسا خوبصورت موقع ہے، ایک ذرہ بھی اگر خیر کا کر پایا تھا انسان تو وہاں پر وہ جا کر موجود ہے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بات یہ ہے کہ اتنے خوبصورت اسباق اور ایسا کمال موقع کامیابی پا لینے کا، بربادی ہو اس مستی کی، اس غفلت کی، اس نشے کی، اس بے توجہی کی، کہ جس کے اندر یہ گم ہے۔ کیا چیزیں ہیں وہ جس کے اندر گم ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ مطلب وہی جسے ہم نے کہا کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے، چند گھڑی کی بات ہے، کہانی ختم ہوتی ہے۔ یہ کس چیز کا نشہ اور کس چیز کے اندر جو ہے وہ ایسا ہونا کہ اس کو خدا کی عظمت پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اہل کفر، اہل شرک کے انجام کا ایک بیان ہے، اور یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے کچھ نشانیوں کا پھر دوبارہ ذکر ہونے کے بعد موت کا ایک لمبا بیان ہے۔ ہمارے لیے جو ہے وہ وقت کی کمی کے باعث وہ نہیں، آخری پورا رکوع جو ہے وہ موت کے وقت اس جہان کو چھوڑنا جو ہے، تو موت ایک ایسی چیز ہے جس کو سب لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس کی ایک وہ تصویر ہے جو کہ رسالتوں نے ہم کو بتائی ہے کہ جو یہ ڈراپ سین ہوتا ہے نا حیات انسانی کا، ٹھیک ہے، تو بطور جنس جو ہے ٹھیک ہے انسان اس پر رہتا ہے،
لیکن یہ ہے کہ ایک ایک انسان تو مطلب جو مرتا ہے تو یہ بھی کچھ سوچنے کی چیز ہے. تو اس کے اندر ایک لمبا بیان ہے، اور موت کے ساتھ ہی پھر جو پیش آتا ہے انسان کے ساتھ تو اس کا بھی بیان ہے. وہ ہم وقت کمی کے باعث ہم اس میں نہیں کر سکیں گے. اقول قولی ھذا